مجبور ہے ربا ان کافروں کے کفر کو ننگا کرنے کا. اس جملے کو بیان کر رہے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہوئے. کہا وہ کیوں نہیں آئی؟ کہا بڑی سیاہکار اور زانیہ ہے، بدکار ہے. کہتی ہے میں حضرت کا منہ دیکھنے اور دکھانے کے قابل نہیں. تو میاں صاحب نے کہا دی تم اس کو ضرور لے کر آنا. اگلے دن وہ گئی اور اس کو لے کر آئی. تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں آئی تھی؟ کہنے لگی حضرت روح سیاہی گناہگاری کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے میں شرماتی ہوں. غور کرنا تھانوی صاحب کے جملے کو بھی کہ ہاتھی اور اس کو ایک سمجھا، اس کو بھی سامنے رکھنا. ابن عربی کے جملے کو بھی سامنے رکھنا جو تمام صوفیوں کا شیخ اکبر ہے. کہا شرماتی تھی حضرت اس لیے نہیں آئی. تو حضرت نے کہا بھی شرماتی کیوں ہے؟ وہ شرماتی کس بات پہ تھی؟ بدکاری زناکاری پہ شرماتی تھی نا. کہا تو شرماتی کیوں ہے؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. رب کو یہ گالی یہودیوں نے نہیں دی، رب محبت کی قسم نہیں دی، عیسائیوں نے نہیں دی، ہندوؤں نے نہیں دی، سکھوں نے نہیں دی. جو صوفی ازم نے اللہ کو یہ گالی دی ہے بی بی تو زنا سے شرماتی ہے. شرماتی کیوں ہے؟ جو نیچے پڑا ہے وہ بھی وہی ہے، جو اوپر چڑھا ہے وہ بھی وہی ہے. ہر چیز تو وہی ہے، جو کرتا ہے وہ بھی وہی ہے، کروانے والا اور کرنے والا تو وہی ہے. یہ صوفی ازم کا امام سامر علی جلال آبادی جس کی خلیل احمد سہارنپوری تعریف کر کے کہتے ہیں یہ توحید میں ڈوبا ہوا ہے. اس نے کہا اب رنڈی کا ایمان دیکھو. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خوف میں اور غصے میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگرچہ میں روسیہ ہوں، اگرچہ میں زناکار ہوں، اگرچہ میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، مگر تیرے جیسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتا. یہ کہا اٹھ کر چلو. اس رنڈی کا ایمان صوفی سے اچھا ہے. یہ وہ تصوف کی زندگی ہے، یہ وہ صوفی ازم ہے کہ ہر چیز کے اندر وہی ہے اور ہر چیز وہی ہے. وہ ہاتھی ہو یا انسان ہو، وہ زانی ہو، وہ نیچے پڑا ہوا ہو یا اس کے اوپر چڑھا ہوا ہو، دونوں وہی ہے. اسی عقیدے کو تبلیغی جماعت کے امیر مولانا زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات، لوگوں کو ہو سکتا ہے ہماری باتیں بری لگ رہی ہوں، ماتھے پر بل پڑ رہے ہوں، میں اللہ کے لیے آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجبور ہوں. یہ منبر محمد کریم ہے، رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ناراض ہو جاؤ تو آپ کی مرضی ہے، چندے مانگنے کے لیے نہیں آیا. ایمان کی خیرت کو جگانے کے لیے آیا. تصوف کا، صوفی ازم کا، وحدت الوجود کا یہی عقیدہ مولوی زکریا فضائل صدقات کے اندر بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ کتب خانہ فیضی لاہور سے شائع ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 558 ہے، 558 صفحے پر. تصوف کا یہ عقیدہ، صوفی ازم کی یہ توحید کہ ہر چیز ہی اللہ ہے. کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں. یہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے. کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا، یا اللہ معاف فرمانا. حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے. جو میں ہوں اے اللہ وہ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو میرا شریک ہے، میں تیرا شریک ہوں. تو مجھ میں شریک نہ ہے، میں تجھ میں شریک ہوں. شرک در شرک کا یہی ترجمہ ہے. لوگوں شرک ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں نبی اور انبیاء سے کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. عملك اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے آپ کے اعمال ضائع، باقی انبیاء تم شرک کرو گے تمہارے اعمال ضائع. یہ صوفی ازم کی توحید ہے. مولوی زکریا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. تو میرے میں سے شرک در شرک، تو میرا شریک ہے، میں تیرا شریک ہوں. یہ کون سی توحید ہے لوگوں؟ کیا اس توحید کے لیے محمد نے مارے کھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا تھا؟ کیا اس توحید کے لیے نبی خائی میں لہولوہان ہوئے تھے؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی تھی؟ کیا اس توحید کے لیے محمد کے دانت شہید ہوئے؟ وہ توحید تھی لا الہ الا اللہ. اللہ خالق ہے، اللہ معبود برحق ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے. اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. فضائل اعمال مولوی زکریا صاحب کی دوسری کتاب، یہ حصہ دوم فضائل صدقات تھی. یہ فضائل اعمال
جس کا صفحہ نمبر 561 ہے، 561 پر اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں صوفیزم کا عقیدہ کیسے پیش کرتے ہیں سنیے۔ صفحہ 561 فضائل اعمال، شیخ الحدیث مولوی محمد زکریا، ناشر کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان، لکھتے ہیں ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، ان کے خدام میں ایک صاحب تھے، یاد رکھنا صوفیزم کی توحید ہر چیز نعوذ باللہ اللہ، ان کے ایک خدام میں سے تھے، کئی روز اس وجہ سے استنجا کرنے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انوار نظر آتے، باتھ روم اور گندگی کے اندر بھی اللہ کا نور نظر آتا تھا، وہ بھی وہی ہے اور جو کھایا ہے وہ بھی وہی ہے۔ کئی روز تک باتھ روم میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہیں گندگی کے اندر بھی انوار نظر آتے تھے۔ یہ صوفیزم کی توحید ہے، یہ وحدت الوجود کا وہ کفریہ عقیدہ ہے جو ان حضرات کی عقائد کے اندر، ان حضرات کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ تذکرۃ الرشید کا حوالہ ہم نے آپ کو پہلے ہی دیا۔ اب وحدت الوجود کے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کیسے؟ کہتے ہیں جی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا، جس طرف منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا، اس سے مطلب ہے ہر چیز ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من الشیطان۔ یہاں مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہاں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے قبلہ تبدیل کرنے پر، اور اس کو اٹھا کر وحدت الوجود میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اور آیت سے دلیل لیتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مگر خواجہ عبد الحکیم انصاری اپنی کتاب حقیقت وحدت الوجود میں اس آیت کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ وہی ہے، تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ، آپ نے سنا ہوگا عزیز میاں قوال کو، کہتا ہے مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے، ہاتھ میں آئے تو رام ہے، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کی پوجا کرو، کوئی قبر کو پوجتا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے، مندر میں بتوں کو پوجا جا رہا ہے تو اللہ کو، محرم میں گھوڑے کو پوجا جا رہا ہے، جس کو بھی پوجا کرو گے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تم جس کی بھی پوجا کرو وہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے لیے ایک حدیث کو بڑے زور اور شور سے بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کرتا ہے۔ وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اور اتنا کسی چیز سے قریب نہیں ہوتا جتنا میں نے اس پر جو فرض کیا ہے اس کو ادا کر کے ہوتا ہے، پھر وہ نوافل پڑھ کے میرے اور قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اس حدیث کو ہر صوفی نے بڑے زور سے پیش کیا۔ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے لکھا کہ یہ وحدت الوجود کی طرف ایک چمکتا ہوا اشارہ ہے۔ ذرا حدیث پوری سنیے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ وہ فنا فی اللہ ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، ہاتھ بھی اللہ بن گیا، کان بھی اللہ بن گیا، آنکھ بھی اللہ بن گئی، پاؤں بھی اللہ بن گیا، لیکن ایک ملنگ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کسی نے کہا ملنگ جی نماز پڑھ لیا کرو، تیرا دماغ خراب ہے، نماز پڑھنے کی گل کرتا ہے۔ قرآن پاک آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے نماز دے نیڑے بھی نہ جانا۔ بات بھی ٹھیک، کوئی جھوٹ نہیں، قرآن میں آیا ہے اے ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اس نے کہا ظالم آگے تو بڑھ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب ٹونو ہوئے وہ نہ جائیں گے۔